أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. صدق الله العلي العظيم. محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس تفسیر کے سلسلہ میں آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 60 سے لے کر 62 تک تلاوت کر رہے ہیں، یعنی آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 60 سے لے کر 62 تک ہے۔ تو اس بارے میں جو اہم مفاہیم ہیں پہلے ان کو سمجھ لیں۔ یہ ایک آدمی تھا جو بظاہر مسلمان تھا لیکن حقیقت میں یہ منافق تھا۔ اس کے اور ایک یہودی کے درمیان ایک قضیہ پیش آ گیا، ایک جھگڑا ہوا۔ تو اس نے کہا کہ ہم فیصلہ قاب بن اشرف کے پاس لے جاتے ہیں جو یہودیوں کا سردار تھا، اور جھوٹ بولنا اور اللہ کے احکام میں رد و بدل کرنا یہ تو یہودیوں کی فطرت میں داخل ہے، اور غلط احکام کو بیان کرنا۔ لیکن اس یہودی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور دیانت پر بھروسہ اور یقین تھا۔ اس نے کہا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ فیصلہ لے جاتے ہیں۔ تو آخر یہی طے ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا۔ اس کے بعد اس نے کہا چلو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں۔ تو حضرت عمر کے بارے میں اس نے اس لیے رائے دی یہودی کو، غالباً اس سے یہ گمان تھا کہ حضرت عمر کے دل میں یہودیوں کے خلاف بڑی شدت ہے، تو میں بظاہر مسلمان ہوں، لہٰذا وہ میرے ہی حق میں فیصلہ کریں گے۔ اب ان کے پاس گئے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو انہوں نے سنا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو رد کر دیا۔ تو اسی کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ الم تر، کیا نہیں دیکھا آپ، الی الذین، ان لوگوں کو، یا ان لوگوں کی طرف، یزعمون، جو کہتے ہیں۔ یہ یزعمون کا جو لفظ ہے، زعم کا لفظ، یہ کہنے کے معنی میں آتا ہے، چاہے بات پھر سچی ہو یا جھوٹی ہو، لیکن اکثر قرآنی محاورات میں یہ جھوٹی بات ہی کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جہاں جھوٹ ہو، یعنی یہ جو جھوٹ کہہ بکتے تھے منافقین اور یہود، ان کے بارے میں آیا انہم آمنوا، کہ وہ ایمان لائے ہیں، بما انزل، اس پر جو اتارا گیا آپ پر یعنی قرآن، وما، اور اس پر انزل جو نازل کیا گیا، من قبل کا آپ سے پہلے، یریدون، وہ چاہتے ہیں، ان یتحاکموا، کی فیصلہ لے جائیں وہ، الی الطاغوت، سرکشوں کے پاس، وقد امروا، حالانکہ ان کو حکم کیا گیا تھا، حالانکہ وہ حکم دیے گئے ہیں، ان یکفروا، کہ وہ انکار کریں، بھی اس کا، یعنی سرکشوں کا اور شیاطین کا انکار کریں، لیکن ایسا نہیں کرتے، اپنے فیصلے انہی سے۔ وَيُرِيدُونَ، وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اور ارادہ رکھتا ہے شیطان، ان يُضِلَّهُمْ، کہ ان کو گمراہ کر دے، ضَلَالًا بَعِيدًا، دور کی گمراہی میں۔ وَإِذَا، اور جب قِيلَ لَهُمْ، ان سے کہا گیا، تعالوا، آؤ، الی، اس کی طرف، ما انزل اللہ، جو نازل کیا اللہ نے، کیونکہ یہودی نے اس منافق سے کہا تھا کہ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، فیصلہ کریں۔ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، آپ دیکھو گے منافقوں کو، يَصُدُّونَ عَنْكَ، وہ ہٹ جاتے ہیں آپ سے، وہ آپ سے پہلو تہی کرتے ہیں، صدودا، رک رک کر،
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اس لیے راضی نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا فیصلہ تو بالکل سچا اور برحق ہے، کسی قسم کی رو رعایت اور کسی بھی قسم کی اس میں کمی زیادتی نہیں کی جائے گی، کسی کی رعایت نہیں، جو اللہ کا فیصلہ ہوگا اس کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ کر کے ہی رہے گی، اور اس سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو کر رہے گا ہی۔ تو اس سچے فیصلے سے ان کی جو پول تھی وہ کھل جاتی تھی، ان کا جو جھوٹ تھا وہ ظاہر ہو جاتا تھا، اس لیے وہ ڈرتے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ لانے سے۔ فَكَيْفَ، تو کیا گزرے گی اس وقت، کیسی حالت ہوگی اس وقت، اذا اصابتہم، جب پڑے گی ان پر مصیبت، کوئی مصیبت، بما، اس کی وجہ سے، قدمت ایدیہم، جو کچھ آگے بھیجا ہے ان کے ہاتھوں نے۔ یعنی جب اس طرح کی حرکتیں مسلمانوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں گی تو ظاہر سی بات ہے انہیں جو رسوائی ہوگی، ذلت ہوگی، اور انہیں جس رسوائی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا وہ بالکل ظاہر ہے۔ ثم، پھر آتے ہیں، جاؤک، آپ کے پاس، یحلفون باللہ، قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، ان اردنا، ہم نے ارادہ نہیں کیا، الا، مگر، احسانا و توفیقا، مگر نیکی کرنے کا اور مصالحت کا، باہمی صلاح کا۔ یعنی جب ان سے پوچھا کہ بھائی تو مسلمان ہے، تو یہودی کے پاس فیصلہ کس لیے لے جا رہا تھا، وہاں تیرا کیا مطلب، وہاں تیرا کیا لینا دینا؟ تو یہ کہتے تھے ہم چاہتے تھے کہ کسی طرح سے صلح ہو جائے، آپ کی خلاف ورزی اور آپ کی شریعت کے خلاف کرنا ہمارا مقصد نہیں تھا۔ اولئک الذین، تو یہ جو ہے یہاں جو اپنی بات کو ٹالنے کے لیے یہ ایسا کہتے ہیں، تو گویا کہ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جب اندر ایمان نہیں ہوتا تو پھر آدمی زبان سے جو کچھ کہتا ہے وہ جھوٹ کبھی نہ کبھی کھل کر سامنے آ ہی جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آدمی ظاہراً اور باطن ہر طرح سے اللہ کے حکم کو ماننے والا، اور اپنی زندگی کو تمام حالات کو اور تمام مسائل کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم اور طریقے کے مطابق حل کرنے والا ہو۔ یہی ان آیتوں کا مقصد ہے اور یہی ان آیتوں کا مفہوم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے، سننے اور اخلاص کے ساتھ اس کی نشر و اشاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ عربی گرامر اور قواعد اور عربی زبان اور لینگویج سیکھنے کے لیے ہمارے دوسرے چینل اقرا چینل مفتی عبداللطیف قریشی القاسمی کو بھی ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ وہاں بھی آپ کو عربی لینگویج سیکھنے کے لیے اچھی اور بہترین ویڈیوز مل جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں سننے کی، عمل کرنے کی اور اس کی نشر و اشاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔